جماعت اور تنظیم جو قائم ہو اس کے مقاصد تو وہ ہوں جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے کہ وہ لوگوں کا تعلق باللہ بحال کرائے، تعلق بالرسول بحال کرائے، تعلق بالقرآن بحال کرائے، اس طرح تمسک بالتقوی اور اسلام کے ساتھ تمسک اور اسلام کا تشخص بحال کرائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم خالی فرقوں اور مسلکوں کے تشخص کی بات تو کر رہے ہیں، مگر اسلام اور امت کے تشخص کی بات بھول گئے ہیں۔ اور قرآن مجید نے اس دعوت کا کام کرنے والوں کو حکم دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس میں اشارہ ہے کہ مسلمانی پر زندہ رہو، مسلمانی پر مرو، اور امت مسلمہ کا جو تشخص ہے، آئیڈینٹیٹی ہے، اس کو بحال کرنے پر محنت کرو۔ ہماری محنتیں اپنے اپنے مسلکوں کے تشخص کو قائم کرنے پر صرف ہو رہی ہیں، مگر بھول گئے کہ کوئی آقا کا بھی تو مسلک ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے تو اپنے اپنے مسلک کو بچانے کی فکر کر لی۔ کوئی بریلوی، کسی نے بریلوی مسلک کے نام سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی، کسی نے دیوبندیت کو اپنا مسلک ٹھہرایا، اس نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ٹھہرا لی، کسی نے اہل حدیثیت اور وہابیت کو مسلک ٹھہرایا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کر لی، کوئی سلفیت کے نام پر، اہل توحید کے نام پر اپنا مسلک بچا رہا ہے، کوئی شیعیت کے نام پہ اپنا مسلک بچا رہا ہے، کسی نے اور وسعت کی اور اہل حق کے طور پر وسیع تناظر میں حدیث پاک کی روشنی میں بات کی، تو اہل سنت والجماعت کے مسلک کے بچاؤ کی بات کر لی۔ مگر ہم بھول گئے یہ بات، یہ سب چیزیں اسلام کے قیام کے بعد اس کے اندر پیدا ہوئی، امت کے اندر وجود میں آئیں۔ اگر پوچھا جائے کہ آقائے دو جہاں کا مسلک کیا تھا، یہ تو ہمارے مسلک ہوئے۔ حضور کو سنی کہیں گے آپ؟ باقی الفاظ تو میں استعمال نہیں کرتا کہ وہ جو مسلک ہیں، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ تو ہم بھی نہیں کہیں گے۔ ہم کہیں گے حضور معاذ اللہ استغفر اللہ، کہیں گے اپنے اس معنی اور اپنے معنی کے تناظر میں سنی تھے؟ نہیں، سنی تو حضور کے غلام ہیں، تابع ہیں، پیروکار ہیں، امت ہیں، وہ تو نبی ہیں۔ یہ سنی ہونا تو امتیوں کی شان ہے۔ تو اگر پوچھے آقا کا مسلک کیا تھا، آقا کا مسلک فقط اسلام۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے منتخب کر لیا۔ تو آقا کا مسلک اسلام تھا۔ اور حضور کی جماعت کیا تھی؟ امت مسلمہ۔ حضور کی جماعت امت مسلمہ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی تھی، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ باری تعالیٰ، وہ جو امت مسلمہ پیدا ہو رہی ہے وہ میری اولاد سے پیدا کرنا۔ یہ نام سب سے پہلے کس نے دیا تھا ہم کو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وہ جو تیری امت مسلمہ جو پیدا ہو رہی ہے وہ میری ذریت، میری اولاد سے پیدا کرنا۔ اور وہ میری اولاد سے امت مسلمہ پیدا ہو، اور اس امت کا جو نبی آخر الزمان تشریف لا رہا ہے وہ میری اولاد اور نسل سے آئے، تاکہ قیامت کے دن ہر نبی اپنی اپنی فضیلت لے کر تیری بارگاہ میں آئے گا۔ مجھ سے پوچھے گا ابراہیم تیری فضیلت کیا ہے، میں کہوں گا تیرے مصطفیٰ کا دادا، اس نبی آخر الزمان کا دادا ہے، میری یہ فضیلت ہے۔ میں کہوں گا مولا میں تیرے پیارے محبوب کا، اس نبی آخر الزمان کا دادا ہوں، چونکہ حضور نے اپنی زبان سے مجھے جد الانبیاء کہا ہوگا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، آگے پھر دعا دے اب حضور ان میں سے پیدا فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کی جماعت امت مسلمہ ہے، حضور کا مسلک، مذہب، دین، مشرب اسلام۔ تو دکھ کی بات یہ ہے، ہائے کوئی حضور کے مسلک کی بھی تو فکر کرنے والا ہو۔ ہم اپنے اپنے مسلکوں کی فکر میں تو مبتلا ہیں، مگر آقا کا مسلک جس میں سے سب نکلے کوئی اس کی فکر بھی کرے، کوئی آقا کی جماعت کی بھی فکر کرے۔ آقا نے غار ہرا میں جو آنسو بہائے،
غار ثور میں جو تکلیفیں اٹھائیں، میدان بدر و احد میں تکلیفیں اٹھائیں، غزوہ خندق و حنین میں جو مصائب جھیلے، اور طائف کے بازاروں میں اپنا جسد اقدس جو لہو لہان کروایا، اور عمر بھر مصائب و آلام کے پہاڑ آقا پر گرتے رہے، آپ کے آنسو مبارک گرتے رہے، چشمان مقدس سے آنسوؤں کی جھڑیاں گرتی رہی، جسد پاک سے مبارک خون بہتا رہا، دندان مبارک شہید ہوتے رہے، غشیاں آتی رہی، وطن ترک ہوئے، ہجرتیں کی، یہ سب کچھ کیا کس کے لیے؟ کسی ایک مسلک کے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے، اور اپنے مذہب و مسلک اور اپنے دین اسلام کے لیے۔ حضور کو تو اس سے پیار تھا، حضور کو تو اس سے پیار تھا، تو سب سے بڑھ کر آج آقا کا پیار اسے نصیب ہوگا جو حضور کی اس محبت کی آئینہ داری میں پلٹ کر حضور کی امت کو محبت دے گا، جو حضور کے دین اسلام کو محبت دے گا، اپنے مسلک پر چلے گا، اپنے مسلک پر۔ اب ہمارا طریق کیا ہے؟ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا فقہی مذہب کوئی شک نہیں حنفی ہے، ٹھیک ہے، شافعی حنبلی مالکی بھی اہل سنت حق ہیں، مگر ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارا فقہی مذہب حنفی ہے، ہم میں کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، یہ سب ہمارے فقہی مذاہب ہیں، ہمارے اعتقادی مسالک ہیں، ہمارے روحانی طرق اور سلاسل ہیں، ہم ان پر چل رہے ہیں، چلیں گے، ان پر جی رہے ہیں، انہی پر مریں گے، مگر مرنا جینا اور تن من دھن ہمارا حضور کے مسلک پر قربان ہوگا، وہ مسلک اسلام ہے۔ ہمارا تن من دھن آقا کی جماعت پر خرچ ہوگا، وہ جماعت حضور کی امت مسلمہ ہے جو آقا ہمیں دے گئے اور جو کچھ حضور ہمیں بنا گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پورا ایک نو سمجھیں کہ نقطہ امتیاز ہے تحریک منہاج القرآن کا۔ یہ نقطہ جن کی سمجھ میں آ گیا ہے وہ مطمئن ہیں، جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی وہ اب تک غیر مطمئن ہیں۔ ہم مسلکوں کا ذہن میں رکھ لیں، کبھی انکار نہیں کرتے، کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم خود صاحب مسلک، ہم خود اہل مسلک، اہل سنت والجماعت، ہمیں اس بات کے اظہار میں کوئی تأمل نہیں، ہم اہل مشرب ہیں، اہل طریقت ہیں، اہل مذہب ہیں، ہمیں امام اعظم کے مقلد ہونے کا انکار نہیں، ہمیں کسی شے کا انکار نہیں، بات فقط اتنی ہے کہ یہ ساری چیزیں سجتی ہیں اسلام کے ساتھ۔ ہم عالمگیر سطح پر غلبہ اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، آقا کی جماعت امت مسلمہ کی عظمت کی جنگ لڑ رہے ہیں، قرآن مجید اسی کا حکم دیتا ہے، اس فریضہ کو بھی تو کوئی نبھائے گا۔ باقی کوئی کسی دائرے میں کام کر رہا ہو، اس سے بھی ہمارا جھگڑا اور اختلاف نہیں ہے، اس کی بھی تغلیط و ابطال نہیں کرتے، کسی کو برا نہیں کہتے، جو جس دائرے میں جتنا کام پسند کرے اللہ اس کو قبول فرما لے، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک مسلک چلنے کے لیے ہے اور دین مر مٹنے کے لیے، مسلک عمل کے لیے ہے، مسلک اور مذہب اپنانے کے لیے، چلنے کے لیے ہے، اور دین اسلام اقامت کے لیے، جہاد اسلام کے لیے ہے، جہاد اسلام کے لیے ہے۔ اب فرمایا تم میں کوئی جماعت ہو، وہ جماعت کیا کرے؟ سب سے پہلا حکم قیام جماعت کا، قیام جماعت۔ دوسرا حکم یدعون الی الخیر، وہ دعوت الی الخیر کا کام کرے، دوسرا حکم آ گیا، دعوت الی الخیر کا کام ہو، بھلائی کی طرف دعوت دے۔ تیسرا فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دے، امر بالمعروف، امر بالمعروف، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی